وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں تب سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کے باہمی تعلقات یہاں سے کہاں جائیں گے، چونکہ ایک بریک تھرو تو نہیں ہوا، جو باہمی ایک ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی وہ تو ایکسپیکٹڈ بھی نہیں مگر ایک امید تھی کہ وہ ہو جائے گی، مگر وہ نہیں ہوئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ ہندوستان کے انہوں نے کوئی انٹرویوز بھی نہیں دیے، تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بڑا ریسٹرینڈ رکھا، زیادہ بات نہیں کی اور وہ واپس چلے گئے ہندوستان۔ تو نروپما سبرامنین صاحبہ، آپ ہندوستان پاکستان کے باہمی تعلقات کے اوپر رپورٹ کرتی رہی ہیں، اب یہاں سے ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ مودی سرکار کسی طرح کے جو سفارتی تعلقات ہے وہ بحال کرنا چاہتی ہے، چونکہ اب ان کے الیکشنز میں اتنی بھی ان کو برتری حاصل نہیں ہوئی جس طرح پہلے ہوئی تھی؟ منیزی، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس ٹائم جو ہے جو فیز ہے جو انڈیا اور پاکستان میں ہے وہ اٹس ناٹ سوٹیبل، دونوں طرف سے میرے کو لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ سوٹیبل فار ریسٹورنگ نارملسی ان ریلیشنز، کیونکہ یہاں سے دیکھا جائے تو پاکستان میں فلکس ہے، ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے، آرمی اور سیویلینس، آرمی از فائٹنگ دا پیپل آف پاکستان، اور ایک گورنمنٹ جو ہے اٹ از بیہولڈن ٹو دی آرمی۔ یہ ضرور بات یہ ہے کہ شریف جو ہیں، شہباز شریف، نواز شریف، they have been very friendly to India. They have in fact made very positive statements in the past, but at this point I think they are very weak and they are dependent on their survival on the military, and is situation mein it doesn't allow کہ کوئی ٹاکس ہوں۔ وی ڈونٹ نو کہ آرمی چیف جو ہیں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا ان کی تھنکنگ ہے ٹورڈز انڈیا۔ انہوں نے انڈیا پہ کوئی بات نہیں کی۔ پیچھے ان کے پہلے جو پریڈیسیسر تھے جنرل باجوہ، انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹریڈ ود انڈیا، اور یہ ٹریڈ جو آپ کی طرف سے بند ہوا تھا آن August 5, 2019 جب کشمیر کا اسٹیٹس یہاں پہ بدلا تھا کانسٹیٹیوشنلی، تو it is now up to Pakistan to say, okay, we want to trade, but then is there some conditions that Pakistan has put forward کہ ٹریڈ ہم نہیں کر سکتے جب تک کشمیر کا اسٹیٹس؟ اسی کے اوپر میں آتی ہوں، چونکہ جاوید حسین صاحب ایک سفارتکار ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پچھلے سال یہ کہا، خرم دستگیر صاحب نے اس کو اون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے وزیر خارجہ تھے، پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، ہماری پارٹی جو تھی اس وقت اکٹھے ہم مل کے کولیشن کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک سفارتی تعلقات بحال نہیں ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کے اوپر تو ہندوستان ڈٹ گیا ہے کہ جی ہم نے نہیں کرنا، تو دین ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ اب ادھر سے ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جی جاوید صاحب۔ جی میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان گورنمنٹ کسی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی میجر انیشیٹو جو لے سکے جس سے یہ حالات میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی آئے، اور میرا نہیں خیال کہ ہندوستان گورنمنٹ بھی کوئی اس قسم کے میجر انیشیٹو کے لیے راستے تیار ہے، اس وقت تیار ہے۔ تو اگلے 2-3 سال تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو یہی موجودہ صورتحال کنٹینیو کرے گی، جی، اور چاہے وہ ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو صورتحال پاکستان میں ہے، جو صورتحال ہندوستان ہے، دونوں ملکوں کی حکومتوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی میجر انیشیٹو لیں گے ریپروشما کی طرف، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، اور سفارتی تعلقات بھی آپ کو بحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ جی نہیں، not in the near future. All right. Well, that is a big statement. خرم دستگیر صاحب, how do you see it? آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی تعلقات بحال ہوں گے؟ چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو برکھا دت کو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور میں اکٹھے مل کے بیٹھیں اور جلد بیٹھے تاکہ معاملات کے اوپر بات چیت ہو سکے. مگر ادھر نروپما صاحبہ ایک بڑا اہم سوال کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ملٹری کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے فار اٹس سروائیول. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ملٹری کیا چاہتی ہے, کیا وہ اچھے تعلقات چاہتی ہے ہندوستان کے ساتھ؟ تو جب تک ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پچھلے 10 سال میں وہ سب لوگ جو پاکستان میں چاہتے تھے کہ ہندوستان سے امن ہو, ان کو ایک تو نریندر مودی کی حکومت کی جو مغاصبانہ پالیسی ہے, بیانات ہیں,
اس نے کمزور کیا ہے تمام پیس لابی کو پاکستان میں. اور دوسرا جو 5 اگست 2019 کا واقعہ ہے ہم اس کو نہیں بھول سکتے, اور وہ ہمارے ہمیشہ رائٹ فرنٹ اینڈ سینٹر جو ہے ہمارے سامنے موجود رہے گا. تو فار دا شارٹ ٹرم تو اگر دونوں حکومتوں میں کچھ سوچ ہے آگے بڑھنے کی, تو میری نظر میں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ فوری طور پہ ایک بیک چینل جو ہے اس کا قیام لایا جائے, جو کہ ضروری نہیں کہ اس کا اعلان بھی ہو. بیک چینل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے مخفی رکھ کر نہیں, ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا سر, ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا جی, ٹو مائی نالج اس وقت نہیں کرتا. اور تو لہٰذا اس بیک چینل کو لاسٹ ٹائم آئی تھنک جو یوز ہوا تھا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپس میں بات کی تھی, اس کے نتیجے میں وہ 21 فروری 2021 میں جو ایل او سی کا سیز فائر ہوا تھا, جو ابھی تک ریلیٹیولی سٹینڈ کر رہا ہے. تو ایک بیک چینل کی ضرورت ہے تاکہ ہم کم از کم پہلے جو سٹیپس ہیں, یعنی بیک چینل ہوگا تو پھر پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہائی کمشنرز ایک دوسرے کے ملک میں واپس بھیجے جائیں. پھر اس وقت جو ہمارے سفارت خانے جو ہیں وہ نصف سٹرینگتھ پر ہیں, ان کو دوبارہ اپنی فل سٹرینگتھ پر بحال کیا جائے. اور غالباً ایک سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے جو میڈیا کے ریپرزینٹیوز ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ جو کورسپونڈنٹس ہیں ایک دوسرے میں بھیج سکیں. کیونکہ اس کے علاوہ اس کے بڑھ کر ایک بات میں ضرور پریہم کرنا چاہتا ہوں, میری نظر میں اس وقت سب سے جو آئی تھنک فروٹفل ایریا ہے آپس میں کوآپریشن کا وہ کلائمیٹ چینج ہے. اور اس میں چونکہ ہم شیئر کرتے ہیں واٹر شیڈز بھی, ایئر شیڈز بھی, گلیشیئرز بھی, تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ زیادہ ڈیلے ہی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہر سال کلائمیٹ چینج میں جو ہے وہ اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں باہمی تعلقات ہو سکتے ہیں. اس وقت تعاون کا ایک ضرور سپیس موجود ہے. ویری ویری بریفلی نروپما, do you think that things will move forward, there will be resumption of diplomatic ties or not near future? No, I don't. I mean, they may be. That's a very small step. وہ بہت ہی چھوٹا step ہے, وہ لے سکتے ہیں. And I can't predict that because I don't have the inside track on that. But, you know, regarding climate change and shared watersheds, ابھی انڈیا نے جو ایک نیا ایشو اٹھایا ہے وہ ہے Indus Waters Treaties کا revision. And that is also a signal from India کہ you know, it doesn't want to normalize relations at this point. It is actually for Indus Waters treaty کو revise کرنا مطلب you have to come to an agreement. And مجھے جو ماحول ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں at this point وہ allow نہیں کرتا کہ ایک treaty اور بنے to replace the present Indus Waters treaty. So I think there is going to be I don't think it's going to be normalized in the near future. Right. And one thing I'd just like to say very briefly because I have to close the program. Prime Minister Modi کے آنے کے بعد سارا وہ ہو گیا, but let us not forget that on December 25th he was a person who landed in Lahore on his way back from Afghanistan and met Prime Minister Sharif. And there was a great hope at that time that things would move forward. But immediately after that, uske baad 5 दिन बाद پٹھان کوٹ پہ اٹیک ہوا, جو آپ کی طرف سے بھی اکنالجمنٹ تھا کہ شاید جیش محمد نے اس کو کیا ہے. So there is, I think we have to give credit where it's due. Right. You know, I just wanted to put that point.